السلام علیکم نحمدک یا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعتکف یعتکف الذنوب كلها وصدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز آج سے اعتکاف کورس شروع کر رہے ہیں، جس سے انشاءاللہ العزیز اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے اعتکاف کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ چند حصوں میں یہ کورس ہمارا ہوگا اور انشاءاللہ العزیز بہت ہی آسانی سے مسائل بیان ہوں گے۔ اس کورس میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اعتکاف کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں اور اعتکاف کے آداب بیان ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ المعتکف یعتکف الذنوب کلہا، کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے، تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے۔ تو اعتکاف ایک سنت علی الکفایہ عبادت ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے، اعتکاف فرض نہیں ہے لیکن فرض علی الکفایہ ہے۔ فرض علی الکفایہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے نماز جنازہ ہے، اسی طرح اگر علاقے میں کوئی ایک بھی شخص مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا تو تمام لوگوں سے گناہ اٹھ جائے گا، لیکن اگر ایک بھی شخص مسجد میں نہ بیٹھا تو اس سے علاقے میں رہنے والے تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں تقریباً ہر سال ہی اعتکاف فرمایا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے اور وہ تمام نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس عبادت کی۔ گویا کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ ایک شخص اللہ رب العزت کے گھر میں، بادشاہ کے دربار میں اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہے اور پھر اس کے در پہ پڑا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا تو بخش یا نہ بخش، تو راضی ہو یا نہ ہو، اب تو میں تیرے در پہ پڑا ہوا ہوں۔ اپنے آپ کو انسان بھکاری بنا کے، فقیر بنا کے اللہ کے دربار میں جب رکھتا ہے اور وہ جب اللہ کے گھر میں رہتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ معتکف شخص کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو بھی اعتکاف میں بیٹھتا ہے بہت خوش نصیب ہے، گویا کہ وہ ہر طرح کے گناہ سے بچ جاتا ہے، ہر طرح سے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کے انتظار میں جو شخص بیٹھتا ہے
نماز کا انتظار کرتا ہے تو گویا جتنا بھی وقت اس نے انتظار کیا نماز کے لیے تو وہ وقت بھی اس کا نماز میں ہی لکھا جائے گا، تو وہ وقت بھی نماز میں لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اب جو معتکف ہوتا ہے وہ گویا ہر وقت نماز کے انتظار میں رہتا ہے، وہ سوتا ہے تو بھی عبادت، وہ جاگتا ہے تو بھی عبادت، کوئی بھی کام کرتا ہے تو عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ کیسے؟ اگر وہ سوتا ہے تو اس نیت سے سوتا ہے کہ اس ٹائم میں نے اٹھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو وہ اس نیت اور ارادے سے سوتا ہے کہ اس ٹائم اٹھنا ہے میں نے نماز کے لیے، تو جتنا بھی وقت وہ سوئے گا تو وہ بھی وقت اس کی عبادت میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے، ذکر و اذکار کرنے لگتا ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد میں نے جماعت میں شریک ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو وہ ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ جو وقت ہوگا وہ بھی اس کا نماز میں لکھا جائے گا۔ اور دنیا میں سب سے بہترین جو جگہ ہے، جو اللہ کو محبوب جگہ ہے، جو اللہ کو پسند جگہ ہے، وہ مساجد ہیں۔ تو جتنا بھی وقت وہ مسجد میں گزارتا ہے معتکف شخص، تو اللہ رب العزت کی رحمت میں رہتا ہے، اور پھر وہ ہر طرح کے گناہ، بے حیائی، لغویات، جھوٹ، غیبت، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے شخص کے لیے مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ بعض لوگ اعتکاف تو کرتے ہیں، 10 دن تو وہاں مسجد میں گزارتے ہیں، لیکن مسائل کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اعتکاف میں غلطیاں کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس کی قضا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی لوگ، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے جن بھی علماء سے آپ کے روابط ہیں ان سے مسائل معلوم کر لیجئے۔ بہت ساری کتابیں آج کل آسانی سے مل جاتی ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ پہلے مسائل پوچھئے، اس کے بعد آپ اعتکاف میں بیٹھیے۔ سیکھنے کے بعد جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ کوتاہی سے بچ جاتا ہے، غلطی سے بچ جاتا ہے، اور پھر اس میں فضیلتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں بتائیں گے۔ یہ تو آج فضیلت تھی اعتکاف کرنے والوں کی، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائے جائے گے وہ مسائل جو اعتکاف کے ساتھ منسلک ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہوں گے انشاءاللہ جو شاید کہ آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ تو یہی گزارش ہے کہ جو بھی حضرات اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں وہ خود بھی یہ ویڈیوز دیکھیں، یہ مسائل سیکھیں، یا جن کے کوئی رشتہ دار، دوست، احباب اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں تو ان کو بھی یہ مسائل سکھائیں، یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، اصلاح صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آپ بھی یہ کام آگے شیئر کرنے کا، صرف اور صرف لوگوں کی اصلاح بغرض اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ اس میں بھی نیکی ملے گی۔ تو اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ ہمارا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔